نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی امتیاز کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورت نمبر 49 میں ارشاد ہوا ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ انسان بظاہر ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دیتے ہیں، مگر سب کے سب ایک ہی ابتدائی باپ اور ماں کی اولاد ہیں، جن کو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان جیسی ایک مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے اس نے ایک ابتدائی جوڑا پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ اسی ابتدائی جوڑے سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، وہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگے، یہاں تک کہ لمبی مدت کے بعد پوری زمین مردوں اور عورتوں سے آباد ہو گئی۔ زمین پر جغرافیائی حالات ہر جگہ یکساں نہیں ہیں، بلکہ ایک حصہ اور دوسرے حصہ میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثلاً کسی حصہ میں سخت گرمی ہے اور کسی حصہ میں سخت سردی، کسی حصہ میں خوراک کا زیادہ بڑا ذریعہ گوشت ہے اور کسی حصہ میں خوراک کا زیادہ بڑا ذریعہ زرعی پیداوار وغیرہ۔ اس جغرافیائی فرق سے لوگوں کے رنگ اور حلیہ اور قد اور مزاج میں بھی فرق آتا چلا گیا۔ اس طرح کوئی سفید ہو گیا، کوئی کالا، کوئی ایک نسل سے ہے اور کوئی دوسری نسل سے۔ یہ تمام فرق اضافی ہیں، نہ کہ حقیقی۔ وہ صرف تعارف کے لیے ہیں، نہ کہ امتیاز کے لیے۔ اکثر خرابیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس ظاہری فرق کو حقیقی فرق سمجھنے لگتے ہیں اور اس کی بنا پر ایک دوسرے کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں۔ اس سے وہ تفریق اور تعصب وجود میں آتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آغاز کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں۔ ان میں امتیاز کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق ان کی حقیقی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ ان کی ظاہری خصوصیات کی بنیاد پر۔